بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ میں بغاوت کے نتیجے میں پارٹی کے سابق صدر اور صوبے کے وزیر اعلیٰ جام کمال کی استعفے نے ایک بار پھر اس سوال کو جنم دیا ہے کہ بلوچستان میں حکومتیں یا وزرائے اعلیٰ کیوں دیر تک نہیں چل پاتے۔ کیا بلوچستان میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ اسلام آباد کی نہ ختم ہونے والی مداخلت ہے یا اس کے برعکس صوبے کے معاملات میں اسلام آباد کی عدم دلچسپی حالات کو اس نہج پر پہنچانے کی ذمہ دار ہے؟ کچھ ناقدین یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا بلوچستان کے سیاسی رہنما اپنا صوبہ چلانے کے اہل ہیں یا نہیں، یا انہیں ہر وقت اسلام آباد کا ہاتھ تھام کر چلنا پڑے گا؟ کیا اسلام آباد بلوچستان کے رہنماؤں کو کچھ دیر کے لیے سوچے بغیر ان کے حال پر چھوڑ سکتا ہے؟ یہ ایک دوسرے سے دست و گریبان نہیں ہوں گے؟ جب جام کمال کے خلاف انہی کے دست راست رہنما بغاوت پر اتر آئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کی بغاوت پر کم اور پاکستان تحریک انصاف کی مداخلت کو زیادہ جواز بنا کر وزیر اعظم عمران خان سے گزارش کی کہ وہ اس صورتحال میں اپنا کردار ادا کریں، لیکن وزیر اعظم نے اس معاملے میں غیر جانبدار اور لا تعلق رہنے کو ترجیح دی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جام کمال کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا، اور ماضی میں جب مسلم لیگ کاف، نواز یا پیپلز پارٹی کے وزرائے اعلیٰ کو اس طرح کے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا تو کم از کم وفاقی حکومت اختلافات ختم کرنے کی کوشش کرتی، لیکن بی اے پی چونکہ ایک قومی پارٹی نہیں ہے بلکہ صرف بلوچستان تک محدود ہے، تو بلوچستان میں مقیم پارٹی قیادت ہی سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے تمام تر اختلافات مقامی سطح پر حل کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ جماعت اس قدر نہیں ہے، یہ بلوغت کی اس مقام تک نہیں پہنچی ہے کہ اس کے پاس اندرونی خلفشات اور اختلاف رائے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کا نسخہ ہو۔ تاہم وزیر اعظم اگر اس معاملے میں مداخلت کرتے تو شاید وہ اس بحران کو ٹالنے میں مدد کر سکتے تھے۔ جام کمال کے استعفے کو کچھ لوگ محض ایک ایسے شخص کی رخصتی سمجھتے ہیں جو بقول ان کے اپنے ساتھیوں کے لیے سویلین آمر تھا، وہ اہم وزارتیں اپنے پاس رکھتے تھے، بلوچستان کو واٹس ایپ اور ٹویٹر کے ذریعے چلاتے تھے، لیکن ان کا جانا ایک شخص سے زیادہ ایک کمزور نظام کی نشاندہی کرتا ہے جس پر ہر کسی کو تشویش ہونی چاہیے۔ جب کوئی وزیر اعلیٰ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی کابینہ بھی تحلیل ہوتی ہے، جو منصوبے سابق وزیر اعلیٰ کی کابینہ نے شروع کیے تھے وہ تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے روزمرہ کے کام مزید پھنس جاتے ہیں، صوبائی مشینری نئے وزرائے اعلیٰ اور کابینہ کے آنے تک جمود کا شکار رہتی ہے۔ دوسری جانب نئے وزیر اعلیٰ اور کابینہ بدستور اس دباؤ میں رہتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا کام کریں جس سے لگے کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ یا وزراء سے یکسر مختلف ہیں۔ جب تک یہ فیصلہ ہو کہ نیا سیٹ اپ کیا کرے اور ترجیحات کیا ہوں، تو وہ وقت آ جاتا ہے جب سیاستدان حکومتی معاملات میں دلچسپی کھو کر اگلے انتخابات کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، یوں حکومتی پالیسیوں میں تسلسل نہیں رہتا۔ نئے وزیر اعلیٰ بدستور اس خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے وزراء کو خوش رکھیں۔ وزیر اعلیٰ حاتم طائی نہیں ہوتا کہ جو وزیر چاہے وہ اسے اس ڈر سے نواز دے کہ کل کو وہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ کپتان ہوتا ہے، سب سے پہلے تو وہ خود کو جی حضور اور خوش آمدی وزیروں اور مشیروں سے بچائیں۔ وزیر اعلیٰ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے وزیروں کا احتساب کر سکے، ان سے مشکل سوالات پوچھے۔ ان میں یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ بلا جھجک کسی وزیر یا سیکرٹری سے یہ پوچھ سکیں کہ فلاں منصوبہ تحال کیوں مکمل نہیں ہوا، یہ اس پر تخمینے کے برخلاف خرچہ کیوں آ رہا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ ہر وقت ہر وزیر کے ساتھ مسکرائیں اور انہیں خوش رکھیں، کیونکہ یہ تو وزیر اعلیٰ کا کام نہیں بلکہ بطور کپتان انہیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ بعض اوقات انہیں وزراء اور سرکاری ملازمین کو عوامی مفاد میں خود احتسابی کے عمل سے گزارنا ہوگا، خواہ وہ انہیں کتنا ہی ناخوشگوار کیوں نہ لگے۔ یہ سب کچھ ان کے عہدے کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن اگر وزیر اعلیٰ کا مقصد صرف اور صرف وزیروں اور اتحادیوں کو خوش رکھنا ہے تو پھر اس کا نقصان اداروں اور جمہوری عمل کو ہوگا۔ مثال کے طور پر جام کمال کے بارے میں کوئٹہ کے بزرگ صحافی انور ساجدی نے لکھا ہے کہ ان کے وزراء ان کی انگریزی عادات سے نالاں تھے، یعنی وہ وقت کے بڑے پابند تھے۔ بقول کالم نگار جام صاحب صبح جلدی اٹھتے ہیں اور بعض اوقات اگلی صبح تک جاگتے ہیں۔ کئی اہم افسران ان کو رات 3 بجے بھی فون کر کے تنگ کرتے تھے۔ وقت پر اٹھنا اور ہر کام وقت پر کرنا ایک بنیادی انسانی صفت ہونی چاہیے جو ہم سب میں ہو، اس سے ہم صرف انگریزی عادت نہ سمجھیں۔ وقت کی پابندی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ وزیر اعلیٰ سے اختلاف کے 1000 بہانے ہو سکتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ سے وقت کے سخت پابند ہونے پر ناراض ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ملک سراج اکبر مزید لکھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا بلوچستان ہائی کورٹ یا ملک کے کسی مجاز ادارے نے بلوچستان اسمبلی کے سابق اسپیکر اور اب وزارت اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار قدوس بدنجو سے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ بطور اسپیکر انہیں غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا۔ جام کمال کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں قدوس بدنجو نے کھلے عام جس پھرتی اور نقل و عمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ جمہوری اصولوں کی سراسر منافی ہے۔ حیرت یہ ہے کہ ملک میں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو اس طرح کے رویے کی حوصلہ شکنی کرے اور اسپیکر کے عہدے کے تقدس کو پامال کرنے کی پاداش میں ان کے اس عہدے پر رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ کرے۔
ایسا کرنا اس لیے بھی لازمی ہے کہ جمہوریت افراد سے زیادہ اداروں کی بالادستی ہی سے پنپتی ہے اور غیر جمہوری عمل کو بر وقت روکا نہ گیا اور اس کی اصلاح نہیں کی گئی تو یہی رویہ مستقبل میں دوبارہ ایک بدتر روپ میں نمودار ہو سکتا ہے۔ جام کمال کے خلاف اتنی بڑی کامیاب بغاوت ہوئی، لیکن تاحال یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ جام اور ان کے وزراء کے درمیان بنیادی طور پر کن پالیسیوں پر اختلاف رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گروہ بلوچ مسلح تنظیموں سے مذاکرات کے حق میں تھا اور دوسرا اس کے خلاف۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ لاپتہ افراد کے معاملے یا گوادر میں باڑ لگانے کے مسئلے پر ان میں اختلاف تھا۔ جمہوری معاشرے میں پالیسی ایشوز پر اختلاف رائے بڑی صحت مند چیز ہوتی ہے۔ معاملات پر بحث و مباحثہ کرنے اور مختلف رائے دینے سے جمہوری عمل مزید مضبوط تر ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان میں موجودہ بحران پالیسیوں پر اختلاف کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ محض شخصیات اور بڑی انا کے درمیان ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ قدوس بدنجو کی پالیسیاں کیا ہوں گی۔ جن وزراء کے ساتھ جام کمال اگر عوام کے مسائل حل نہیں کر سکے تو پھر وہ انہی وزراء کے ساتھ دوبارہ کیسے صوبے کے مسائل حل کریں گے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قدوس بدنجو اس وقت کیا کریں گے جب ان کے سامنے انہی کے ساتھیوں میں سے ایک اور عبدالقدوس علم بغاوت لے کر کھڑا ہوگا۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کیا بلوچستان کے لوگ اس انتشار، افراتفری اور سیاسی عدم استحکام سے بہتر کے حقدار نہیں ہیں؟